لله الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تم سب کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بیان چل رہے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صورت بھی خوبصورت عطا فرمائی اور سیرت بھی بے مثال عطا فرمائی، اور سیرت اور صورت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم سب کے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کسی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، کسی کو اپنا معیار بناؤ، کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہو، تو تم سب کے لیے سب سے بہترین ہستی میرے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی کا ہر پہلو ایسا ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے، جو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانے والا ہے، جو ہماری دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی سنوارنے والا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لگی کے، آپ کے مذاق کے، آپ کی گپ شپ کے واقعات میں سے ایک دو باتیں ذکر کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے گپ لگاتے تھے، جب کسی سے مزاح کرتے تھے، جب کسی سے دل لگی فرماتے تھے، تو آپ کا انداز، آپ کا طریقہ کار کیسا ہوتا تھا۔ ایک روایت ہے، حدیث کی معتبر کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح سے منع فرمایا ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مزاح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ایسا مزاح ہے جو دل کی سختی کا سبب بنے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یا جو مزاح کرنے والے کا وقار گرا دے، یا جو کسی مسلمان کی تکلیف کا سبب بنے، اس سے دوسرا بندہ تکلیف محسوس کرے، تنگ ہوتا ہو، ایسا مزاح اگر ہے تو یہ منع ہے۔ لیکن اگر ایسا مزاح ہے جو دوسروں کی خوشی کا سبب بنتا ہے، دوسرے بندے کو خوش کرتا ہے، اور اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، تو بندے کے اپنے بھی انبساط کا یعنی طبیعت میں خوشی پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، اور کوئی اس میں غیر شرعی بات نہ ہو، تو ایسا مزاح مستحب ہے، بہتر ہے کہ ایسا مزاح کبھی کبھی کیا جائے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر مزاح منع بھی نہیں ہے اور ہر مزاح جو ہے وہ جائز بھی نہیں ہے۔
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رعب عطا فرمایا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت تک میرے رعب کو میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت رعبدار شخصیت تھی، جو دور سے دیکھتا تھا اس پر رعب چھا جاتا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مزاح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خوش ہوتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح نہ فرماتے تو اس سے پھر صحابہ کرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا مشکل ہو جاتا، آپ سے دین کی بات پوچھنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کی مزاح سے خوش بھی ہوتے تھے، اور ان کے لیے پھر حضور سے دین کی بات پوچھنا وہ بھی آسان ہو جاتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے، شمائل ترمذی میں ہے، عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مزاح کرنے والا، خوش طبعی کرنے والا نہیں دیکھا ہے۔ اب میں پہلا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس مشہور صحابی رسول ہے جنہوں نے حضور کی 10 سال خدمت کی، بچپن میں 8 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 10 سال تک مسلسل خدمت کی، مطلب 18 سال کی عمر تک آپ کی والدہ آپ کو لے آئی اور فرمایا اللہ کے پاک نبی میرے اس بیٹے کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ تو وہ چونکہ حضور کے پاس رہتے تھے ہر وقت، تو بہت ساری احادیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور کے پاس ایک شخص آئے، آ کر کہنے لگے مجھے اونٹ چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ اونٹ چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ بندہ فوراً جو ہے وہ ناراض ہونے لگا، کہنے لگے اللہ کے پاک نبی میں نے آپ کو کہا مجھے اونٹ چاہیے، ٹھیک ہے جی، میں تاکہ اس پر سواری کروں، اس پر سامان لا کر ایک جگہ دوسری جگہ لے جاؤں اور دیگر وہ میرے کام آ سکے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں؟ تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے پیارے، ہر اونٹ اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے، ہر اونٹ اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے، اس لیے میری مراد یہ ہے کہ دوں گا تمہیں اونٹ ہی، لیکن وہ بچہ کس کا ہوگا؟ اونٹنی کا بچہ ہوگا۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مزاح کیا، ان کے ساتھ گپ لگائی، ان کے ساتھ خوش طبعی کی، تو ایسے سارے صحابہ کرام جو پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ ہنسنے لگ گئے کہ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ خوش طبعی کی، گپ شپ لگائی۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کا، حضور کی مزاح کرنے کا، اور یہ جو حدیث پاک ہے سیدنا حسن بصری، آپ کو پتہ ہے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان سے روایت ہے، شمائل ترمذی میں اور خصائل نبوی ان دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بوڑھی عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دیکھیں وہ بوڑھی عورت بھی خوش نصیب ہوگی، اس کو اللہ کے پاک نبی کی زیارت ہوئی ہے، ایمان والی تھی، صحابیہ تھی، تو آ کر کہنے لگی اے اللہ کے پاک نبی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے میرے لیے۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے کیا دعا مانگے؟ حضور نے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائیں، اس سے بڑی اور کیا دعا ہے؟ دیکھیں اکثر دعائیں جہاں بھی حدیث پاک میں ہے نا، اکثر یہ دنیا کی چیزیں نہیں مانگی، آخرت کی چیزیں مانگی، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، جنت میں آپ کے ساتھ میں ہوں، یا مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی، اور ساتھ میں اس حدیث سے یہ بھی مطلب سمجھ آتا ہے کہ بوڑھے مرد بھی جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھی عورتیں بھی جنت میں نہیں جائیں گی اور بوڑھے مرد بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ عورت جو ہے نا شور کرنے لگی، رونے لگی، ٹھیک ہے میں تو مر گئی، میں کیا کروں گی، جنت میں نہیں جاؤں گی تو بڑا مشکل ہو گیا، کام دوسرا ٹھکانا تو پھر بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنے میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اور جب جانے لگی واپس ناراض ہو کر، خفا ہو کر کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اور اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہے کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بوڑھی خاتون کو کہو اے اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم جب جنت میں داخل کریں گے عورتوں کو تو بوڑھی عورتوں کو بھی نوجوان عمر کی لڑکیاں بنا کر ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو بوڑھے مرد ہوں گے جب ان کو بھی ہم جنت میں لے جائیں گے تو ان کو بھی نوجوان مرد بنا کر جنت میں داخل کریں گے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ جوان ہی رہیں گے، نہ عورتیں بوڑھی ہوں گی جنت میں اور نہ مرد بوڑھے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں جوان ہی رہیں گے۔ تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون سے مذاق کیا، اس سے گپ شپ لگائی اور اس سے خوش طبعی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر، آپ کے اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک ہی بات یاد رکھنی ہے، ایسی گپ نہیں لگانی ہے جسے دوسرا بندہ تنگ ہو، یا جس میں کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کی حکم یا نبی کے طریقے کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔